بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے کویت کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع نے ملاقات کی۔ صاحب اسم امیر نے استونیا کی صدر کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں آج صبح کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں قطر میں مقیم تمام لوگوں اور وزٹرز کے لیے ہیلتھ انشورنس سے متعلق قانونی مسودے کی منظوری دی گئی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 562 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,51,787 ہو گئی ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے کویت کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شیخ حمد جابر العلی الصباح اور ان کے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ کویت کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع صباح احمد کوریڈور کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آج صبح دوحہ پہنچے تھے۔ ملاقات کے آغاز میں شیخ حمد جابر العلی الصباح نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو کویت کے امیر شیخ نواف احمد الجابر الصباح کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا، جس میں صاحب اسم امیر کی صحت و تندرستی اور قطر کے عوام کی مسلسل ترقی و خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا ہے۔ جواب میں صاحب اسم امیر نے شیخ حمد الجابر العلی الصباح سے کہا کہ وہ وطن واپس لوٹنے پر ان کی جانب سے کویت کے امیر کو خیر سگالی کا پیغام پہنچا دیں، جس میں ان کی صحت و سلامتی اور کویت کے عوام کی مزید ترقی اور کامرانی کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے استونیا کی صدر کرسٹی کیلجولیت کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے استونیا کی صدر کے نام مبارکباد کے تار روانہ کیے ہیں۔ آج صبح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے کویت کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شیخ حمد جابر العلی الصباح اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ممبران کا حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ اس موقع پر کویت کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع نے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کو کویت کے وزیر اعظم شیخ صباح خالد الحمد الصباح کی جانب سے خیر سگالی کا پیغام دیا، جس میں صباح احمد کوریڈور کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی دعوت کے لیے شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ صباح احمد کوریڈور کا افتتاح آج شام ہوا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے آج صبح قطر میں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO کے پروجیکٹ آفس کے نگران ہاتون ہوما یایون پور نے ملاقات کی، جو قطر میں اپنے ٹینیور کے اختتام پر عنقریب وطن واپس جا رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات اور تعاون سے متعلق معاملات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے ان کی مستقبل کی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیون کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور متعدد علاقائی مسائل، خاص طور پر افغانستان، ایران اور عراق کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کی کابینہ نے ایک قانونی مسودے کی منظوری دی ہے، جس کے تحت یہاں پر مقیم تمام لوگوں اور وزٹرز کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ بنیادی ہیلتھ کیئر سروسز حاصل کرنے کے لیے اپنی ہیلتھ انشورنس کروائیں۔
اس بات کا اعلان آج صبح دیوان امیری میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں کابینہ کے باقاعدہ اجلاس کی کارروائی کے دوران کیا گیا۔ بعد میں کابینہ نے آج کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ قطر نے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں عالمی سطح پر امن و استحکام کے سلسلے میں مدد اور تعاون کے لیے اپنی کوششوں کو بدستور جاری رکھنے کا اعادہ کیا ہے۔ اس موقع پر ریاست قطر نے ایک مرتبہ پھر الاولی سربراہ کانفرنس کے اعلامیے کا خیر مقدم کیا۔ دریں اثنا وزارت خارجہ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن الحمادی نے جنیوا میں ہتھیاروں میں کمی سے متعلق کانفرنس کے اجلاس میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست قطر ہتھیاروں میں تخفیف کے وسائل کے بارے میں ایک مستقل اور جامع پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر صحت ڈاکٹر حنان الکواری نے قطر کے اندر تمام لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ کووڈ-19 کی ویکسین کے ٹیکے لگوائیں، خاص طور پر 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ اور وہ افراد جو پیچیدہ ہیلتھ کنڈیشنز میں مبتلا ہیں جلد از جلد اپنی ویکسینیشن کروا لیں۔ انہوں نے یہ بات قطر ریہیبلیٹیشن انسٹیٹیوٹ کے پوسٹ کووڈ ان پیشنٹ یونٹ کا دورہ کرنے کے بعد کہی۔ وزیر صحت نے کووڈ-19 کے 2 مریضوں کو وزٹ بھی کیا اور ان کی خیریت دریافت کی۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 562 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,51,787 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کووڈ-19 کے 459 نئے کیسز رجسٹر کیے جانے کی بھی اطلاع دی ہے۔ دریں اثنا متعلقہ اتھارٹیز نے آج 5 اشخاص کو حراست میں لے لیا جنہوں نے ہوم کوارنٹین کے اصول و ضوابط کی خلاف ورزی کی تھی اور جس پر عمل درآمد کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ ان لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ بھارت کی حکومت نے ملک کے اندر کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام میں توسیع کرنے کا اعلان کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ وائرس پر قابو پانے کے لیے جو پروٹوکولز معین کیے گئے ہیں ان کی خلاف ورزی سے ملک کی بیشتر ریاستوں کے اندر وائرس کے پھیلاؤ کی صورتحال انتہائی خراب ہو سکتی ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ اعلان ملک کے وزیر صحت کے اس بیان کے 1 ماہ بعد کیا گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارت میں کووڈ-19 پر قابو پا لیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ وائرس کے مریضوں کی تعداد کے اعتبار سے بھارت دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔ وہاں 11.03 ملین لوگ اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ تمام سرکاری اسکولوں کے اساتذہ اور ایڈمن سٹاف کو ایک اسکول سے دوسرے اسکول میں اپنی ٹرانسفر کے لیے آن لائن اپلائی کرنے کی 1 مارچ سے اجازت دے دی گئی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آج دیوان امیری میں صاحب اسم امیر سے قطر کے دورے پر آئے ہوئے کویت کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع نے ملاقات کی۔ صاحب اسم امیر نے اسٹونیا کی صدر کو آج ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں آج صبح کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا جس میں قطر میں مقیم تمام لوگوں اور وزٹرز کے لیے ہیلتھ انشورنس سے متعلق قانونی مسودے کی منظوری دی گئی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 562 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,51,787 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔